السلام علیکم پاکستان، میں ہوں ملیہ ہاشمی، واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے۔ کچھ صحافی حضرات اس وقت بہت غم و غصے کا شکار ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کیوں کہا کہ میں مرتے دم تک شریف خاندان کو نہیں چھوڑوں گا جب تک انہوں نے پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نہ کر دیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو 2-3 دن سے بہت دکھی اس بات پر بھی ہیں کہ شہباز شریف صاحب لنڈن جا کر نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کر پلان کیوں نہیں کر سکے کہ آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان لوگوں کا فیوچر بھی ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب آپ کرپٹ لوگوں کے دفاع میں اس حد تک آگے نکل جائیں کہ آپ کی امید اس چیز سے بن جائے کہ یار یہ کرپٹ لوگ جب تک واپس نہیں آتے تب تک ہمارا کچھ نہیں بننے کا۔ بڑی افسوسناک سچویشن ہے۔ آج میں آپ کو 2 انتہائی انٹرسٹنگ کلپس سنواؤں گی اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، اور یا منافقت تیرا ہی آسرا ہے، یہ اصول ہے کچھ لوگوں کی زندگی کا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی زندگی کا یہ بھی اصول رہا ہے کہ کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے، اور یہ کانسیپٹ انفارچونیٹلی پاکستان کی تمام تر جو ادارے ہیں ان کو کرپٹ کر گیا، کرپٹ ٹو دا کور کر گیا، ایکسیپٹ فار دیٹ ون انسٹیٹیوشن ماشاءاللہ پاکستان آرمی۔ اس کو یہ نہیں خرید سکے، اللہ کا شکر ہے۔ اور شاید بچپن سے ان کی گرومنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جذبہ حب الوطنی سے وہ اتنے سرشار ہوتے ہیں جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ملک کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ، تو ان کے لیے پیسے کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ جن کی زندگی میں مقاصد بڑے ہوتے ہیں، پیسہ ان کے لیے ایک ضرورت ضرور ہوتا ہے، اچھی آپ کی زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ضرور ہوتا ہے، لیکن اوڑھنا بچھوڑنا پیسہ نہیں ہوتا، اوڑھنا بچھونا پیسہ نہیں ہوتا صرف ایسے لوگوں کا۔ سنتے ہیں جی، پہلے آپ کو ایک انتہائی دلچسپ کلپ سناتی ہوں جو، کیونکہ ہمارے کچھ صحافی حضرات بڑے دکھی ہیں، خان صاحب پہ بہت تپے ہوئے ہیں وہ اس وقت کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی کہ جب تک لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں آئے گا چھوڑیں گے نہیں۔ اب دلچسپ بات یہ کہ عمران خان تو یہ باتیں بہت سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، اس وقت کیوں اتنا غصہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ باوجود اس کے کہ تمام تر ادارے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے، اس کے باوجود اب آہستہ آہستہ وہ شکنجہ ہلکا ہوتا جا رہا ہے۔ اب آہستہ آہستہ وہ جو کرپٹ بیوروکریٹس تھے ان کی جو بہت ہی زور تھا، جو بڑا عروج تھا ان کا، آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو ایف آئی اے میں ہم نے دیکھے حالات، جو ایف آئی اے کی لسٹ تھی، پی این آئی لسٹ، اس میں آپ نے دیکھا کہ ایئرپورٹ پر شہباز شریف صاحب کو جرأت کر سکتا تھا کبھی؟ کوئی امیجن کر سکتا تھا آج سے 2 سال پہلے، 2018 تک آپ اپنے ایمان سے بتائیے، کیا آپ سوچ سکتے تھے کہ شہباز شریف صاحب جو کبھی خود آج تک ڈائریکٹلی ایئرپورٹ نہیں گئے، پہلے ان کے لوگ جاتے ہیں، پہلے ان کا عملہ پہنچتا ہے، پہلے ان کے وہ سارے جو ان کا فین کلب ہوتا ہے، پہلے وہ جان بوجھ کر ارینج کروایا جاتا ہے، اور پھر بڑی شان اور بڑے پروٹوکول سے وہ تشریف لاتے ہیں۔ وہ تو اپنے آپ کو عام انسان سمجھتے ہی نہیں۔ یہ جتنے بھی آپ کے اور ہمارے سابق حکمران انفارچونیٹلی، وہ تو خود کو بندہ ہی نہیں سمجھتے، تو بڑی کوئی اوپر کی چیز اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ خلائی مخلوق تو یہ اپنے آپ کو اصل میں سمجھتے ہیں۔ ایسے میں آپ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر پکڑ کے جائیں اور کہیں جی یہ آرڈر ہے اور مجھے نکلنا ہے، اور وہ بھی کب دکھائیں کہ جب آپ کو آف لوڈ کر دیا جائے تو آگے سے ایف آئی اے کی ایک خاتون آفیسر آپ کو کہے کہ سر آپ کا نام پی این آئی لسٹ میں ہے، وی کین ناٹ الاؤ یو ٹو فلائی، وی کین ناٹ الاؤ یو ٹو لیو پاکستان، جب تک آپ کا نام اس لسٹ میں ہے یو کانٹ فلائی۔ اور جب شہباز شریف صاحب آگے سے اپنا آرڈر لہرائیں لاہور ہائی کورٹ کا، تو وہ خاتون آفیسر یہ کہے کہ سر یہ آپ کا پرابلم ہے، ہمارا پرابلم نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا جرأت اور کیا دلیری ہے۔ یہ اس قسم کے اب آفیسرز ماشاءاللہ جو شریف خاندان کے دور میں یا زرداری خاندان کے دور میں ڈر کر بول نہیں پاتے تھے، کسی اصولی چیز پر سٹینڈ نہیں لے پاتے تھے، اور جن کو او ایس ڈی بھرتی کر دیا جاتا تھا، او ایس ڈی لگا دیا جاتا تھا سزا کے طور پر کہ یہ تمہاری ایمانداری کی سزا ہے۔ میں خود پرسنلی کچھ ایسے آفیسرز کو جانتی ہوں جو 12 سسپینڈ ہوئے، او ایس ڈی لگ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ اوپر والوں کو کھانے دیتے تھے نہ نیچے والوں کو۔ بھائی یہاں پر تو جو کھاتا تھا وہ کھلاتا تھا اور وہ کامیاب تھا۔ اب صورتحال بدل چکی ہے، بدل رہی ہے آہستہ آہستہ، اور میں آپ کو سناتی ہوں کہ منصور علی خان صاحب، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے کٹر نون لیگی سپورٹر ہیں، ان کو اعجاز چودھری صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے نو منتخب سینیٹر ہیں، انہوں نے کیا زبردست مزے سے انہوں نے اپنے ان کے پروگرام میں، کیا بات ہے، 10 سے 15 سیکنڈ میں ایسی زبردست انہوں نے ان کو سکولنگ کی ہے نا، اپنی بھی پارٹی کی بات کی ہے، نون لیگ کی بھی بات کی ہے،
لیکن منصور کو اور باقی تمام صحافیوں کو جو ہر وقت عمران خان پر بلا وجہ تنقید کے نشتر برساتے ہیں اور ہر طور کرپٹ لوگوں کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے خلاف عدالتوں کی ججمنٹس موجود ہیں، عدالتیں جن کو سسیلین مافیا کہتے ہیں وہاں پر بات کیا رہ جاتی ہے، لیکن یہ ان کا دفاع کرتے ہیں۔ تو سنیے کہ کیا کہا اعجاز چودھری صاحب نے منصور کو، اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ ایک انٹرسٹنگ کلپ آپ کو نون لیگی لیڈرز کا سناؤں گی جس کی وجہ سے ان کا آج کا موقف خود ہی وہ غلط ثابت کر رہے ہیں۔ ذرا پہلا کلپ سنیں اور پھر دوسرا سنتے ہیں۔ پیار کر رہی ہو، میں آپ کو پہلی بات بتا جی بہت شکریہ منصور بھائی، اور آپ کا جو طرز خطاب ہے میں اس کی بھی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ سوال اٹھانے میں یکتا ہیں اور کمال رکھتے ہیں۔ کوئی سوال آپ سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ پاکستان کے جتنے کرپٹ سیاستدان ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح آپ نے بچا کے رکھنا ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این سے ہو چاہے وہ میری پارٹی سے ہو، آپ نے ایسے دلائل گھڑ کے سامنے لے کر آنے ہیں جس سے دونوں کی کوئی نہ کوئی سیف سائیڈ ہوتی ہو، چاہے وہ شہباز شریف ہو چاہے جہانگیر ترین ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے نوجوان صحافی کو جس نے پاکستان کو ان مسائل کے اندر گھرا ہوا دیکھا ہے، اس کا نقطہ نظر تو یہ ہونا چاہیے کہ ہماری اس کمزوری کے اوپر گرفت کرے کہ جس میں کوئی ڈیلیبریٹلی تحریک انصاف کی حکومت غلط راستہ اختیار کر رہی ہو۔ میں آپ کو پہلی بات بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف نے جب سے وہ بنی اس ملک کے اندر یہ نعرہ لگایا اور اپنے پروگرام کا اعلان کیا کہ ہم کڑا احتساب کریں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جن کا آپ دفاع کرتے ہیں پی ایم ایل این کا، یہ کم و بیش پنجاب اور پاکستان کے اوپر 35 برس تک حکمران رہے ہیں۔ 1981 میں میاں نواز شریف صاحب پہلی دفعہ پنجاب کے وزیر خزانہ بنے تھے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان تو لٹ گیا ان 30-40 سالوں کے اندر، لیکن یعنی میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں کہ سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، یعنی کیا بات ہے۔ بات یہ ہے، میں بھی پروگرام ہوسٹ کرتی ہوں، مجھے بھی ٹھیک ہے ساری پارٹیز کے ظاہر ریپرزینٹیٹیوز میرے پاس آتے ہیں تو میں سب سے ان کی غلطیوں پر سوال کرتی ہوں، اور اگر کوئی اچھی چیز کسی نے کی ہو تو اس پر اپریشیٹ کرتی ہوں۔ میں صرف نیوٹرل نظر آنے کے چکر میں یہ نہیں کر سکتی، یہ بدترین صحافتی بددیانتی ہوگی کہ ایک عمران خان جس نے کبھی لٹرلی دھیلے کی کرپشن نہیں کی، میں کہوں کہ اچھا ٹھیک ہے عمران خان بھی اچھے ہیں، نواز شریف بھی اچھے ہیں، زرداری بھی اچھے ہیں، بھائی جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کو میں عمران خان کے برابر نہیں کھڑا کر سکتی۔ آپ نے آخر اللہ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے جس پروفیشن میں قدم رکھا وہاں پر آپ نے سچ کو سچ اور غلط کو غلط کہا یا نہیں۔ وہیں عمران خان صاحب کی جو غلط پالیسیز ہیں، غلط چوائس ہے، فار انسٹنس میں بالکل بھی کنونسڈ نہیں ہوں اس بات پر کہ عثمان بزدار صحیح چوائس ہیں۔ پی ٹی آئی سپورٹرز لاکھ عمران خان کے اس فیصلے پر تعریف کریں، آمین کہیں، میں نہیں کہہ سکتی، بالکل غلط بات ہے۔ یہاں پہ کوئی ڈائنامک پرسنالٹی والا ایماندار بندہ یہ لاتے، جو کہ میں نہیں کہتی بزدار بہت کرپٹ ہیں، حالانکہ ان کی کچھ چیزیں ٹھیک ہے عمران ریاض خان سامنے لائے، لیکن میں بزدار کو یہ سمجھتی ہوں کہ ان سے کوئی بہتر لیڈر ہو سکتا تھا جو کہ پنجاب کی باغ ڈور سنبھالتا، اور شہباز شریف صاحب کو لوگ ہمیشہ کے لیے بھول جاتے کہ جن کی گورننس کیا تھی۔ نواز شریف صاحب کچھ نہیں کرتے تھے تو ان کے مقابلے میں شہباز شریف صاحب کو لگتا تھا کہ چلو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کچھ تو کر رہے ہیں نا، میٹرو ہے، انڈر پاس ہے، فلائی اوور ہے، کچھ تو ہے۔ چونکہ میں نے لاہور میں زندگی گزاری ہے تو مجھے پتہ ہے کہ شہباز شریف نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ کام کیا ہے، لیکن کیا فائدہ کہ آپ ایک ایسا ہاسپٹل نہیں بنا سکے، ایک ایسی اچھی جگہ نہیں بنا سکے جہاں سے آپ اپنا علاج کروا سکیں۔ لیکن بہرحال عدالتیں تو اچھی ہیں نا کم از کم کہ وہاں سے انصاف مل جائے۔ اور اب سنتے ہیں جی آخر میں شریف خاندان کا دفاع کرنے والے جو آج کے ان کے لیڈرز ہیں، جو آج کہتے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحبان کا علاج ہو ہی لندن میں سکتا ہے، وہ مشرف صاحب کے ٹائم پہ کیا کہتے تھے، اور اس کے بعد کوئکلی میں آخر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی اور آپ سے اجازت چاہوں گی، یہ ذرا سنیں، بہت ہی ہلیریس ہے۔ یہ ڈرامے بازی جو ہے اب ہسپتال میں بند گلی میں پھنس گئے، ان کو راستہ نہیں مل رہا نکلنے کا، وہاں سے کیسے نکلے وہاں سے باہر۔ پاکستان کے قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی ملزم اپنے ملک سے باہر چلا جائے۔ اگر ان کی بات مان لی جائے کہ ان کی اینجیوگرافی کے لیے انہیں پاکستان سے باہر بھیجنا ہے تو مجھے بتائیں جتنے وہ لوگ جو پاکستان کی جیلوں میں ہیں یا جو قانون کی گرفت میں ہیں اور وہ دل کے مریض ہیں،
کیا ان سب کو آپ پاکستان سے باہر بھیجیں گے؟ یہ انوکھا لاڈلا نہیں ہے پرویز مشرف. جنرل مشرف کی ٹیم اور وکلا جو ملک کے اندر بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ بدترین سازش ہے. پاکستان اس قسم کے کھیلوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. جنرل پرویز مشرف بچ کے نکل گئے بہانے بازیوں کے ذریعے. تو مجھے آپ بتائیں، آپ بلوچوں کو، سندھیوں کو اور پشتونوں کو خاص طور پہ کیا جواب دیں گے کہ 11 مئی کو جو ووٹ ہماری جماعت کو پاکستانی قوم نے دیا وہ مجرموں کو پکڑنے کے لیے دیا، چھوڑنے کا مینڈیٹ ہمیں نہیں ملا. ماشاء اللہ، نہیں خود کو ہی پکڑنے کے لیے ووٹ کیا تھا. بہرحال یہ تو ذرا لمبی ویڈیو ہے. اس میں احسن اقبال صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر مشرف چلا گیا پاکستان سے اور نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو میں تو کم از کم استعفیٰ دے کر گھر بیٹھ جاؤں گا، میں تو پھر کم از کم پاکستان میں سیاست نہیں کروں گا. اور آج ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو وہ سیاستدان جو بہت ہی ایکٹیو ہیں اس وقت سیاست میں ماشاءاللہ، ان میں احسن اقبال صاحب کا بھی شمار ہوتا ہے. سو ناظرین، فیصلہ آپ کا، حقائق سب آپ کے سامنے ہیں. میں نے آپ کو منصور علی خان صاحب کی بھی ویڈیو میں جس طرح سے طبیعت صاف کی اعجاز چودھری صاحب نے، اور یہ صرف منصور کی بات نہیں ہے، یہ پیغام میرے لیے بھی ہے، یہ منصور کے لیے بھی ہے، یہ تمام صحافیوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ کرپشن کا اور کرپٹ لوگوں کا دفاع کر کے اس کو صحافت نہ کہیے. یہ مت کیجئے کہ پاکستان میں آپ صحیح غلط کی پہچان لوگوں کی خراب کرنے کی کوشش کریں. ہم تو اللہ کا شکر ہے ایک بہتر ماحول میں پل بڑھ گئے جہاں پہ ہمیں صحیح غلط کی تمیز اور پہچان بتائی گئی. آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنے بچوں کا، میں ان صحافیوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، اور صرف ایک نہیں، سب کہ آپ اپنے بچوں کا کتنا برا کر رہے ہیں کہ آپ ان 4 ٹکوں کے لیے ان کرپٹ لوگوں کا دفاع کر کے، اور پھر میں دہرا دیتی ہوں کہ میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہی، سب کی بات کرتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی صحیح غلط کی تمیز اور پہچان ختم کر رہے ہیں. سو خدا را اس ملک پر رحم کیجئے، اپنے بچوں کے فیوچر پر رحم کیجئے اور ایماندار پاکستان کے لیے کوشش کیجئے. پاکستان زندہ باد.